السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا یہ لائیو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے سورۃ الکافرون۔ یہ سورت ہمیں ایمان میں استقامت، وضاحت اور باطل سے مکمل علیحدگی کا درس دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی دنیا دار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالی ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ حق کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور باطل کو کبھی بھی اپنانا نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم درج ذیل باتیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، اس سورت کے فضائل۔ نمبر 2، اس سورت کے مضامین کا خلاصہ۔ نمبر 3، شان نزول۔ نمبر 4، بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ نمبر 6، اس سورت کا مرکزی پیغام۔ نمبر 7، دنیاوی فوائد، عملی سبق اور اختتام۔ چلیں آج کے سبق کی تمام چیزوں کو نمبر وائز شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ احباب تک پہنچ سکے۔ اس سورت کے فضائل کے لحاظ سے جہاں تک بات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں روایت کی ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سورۃ الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر پر جاؤ اور وہاں تم اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوشحال بامراد ہو، تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آخری 5 صورتیں، سورۃ الکافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ حال تھا کہ میں سفر میں اپنے سب ساتھیوں کے مقابلے میں قلیل الزاد، کم توشہ والا اور کم سامان والا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان صورتوں کی تعلیم دی اور میں نے ان پر عمل کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ بہتر حال والا میں اپنے ساتھیوں میں بن گیا تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کے سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حارث بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حارث بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے
کہ میں سونے کے وقت سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفلق سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مختصر سی صورت کا مضمون در حقیقت اس بات کی تعلیم و تلقین ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اور حق پر کلی استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور کسی بھی مرحلے پر اہل باطل کو ان کی طرف سے ایسی توقع، ایسی امید نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حق اور ہدایت کے تقاضوں سے کسی درجہ میں انحراف کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ حق میں باطل کی ملاوٹ کا کوئی امکان نہیں۔ اگر اہل باطل کی طرف سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ کسی طرح بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہیں، قریب بھی آنے کو تیار نہیں، تو پھر ان کو ایک آخری پیغام کے طور پر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم آپ کی حالت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تم اگر حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو تم یہ توقع اپنے دل سے نکال دو کہ ہم تمہاری دل جوئی کے واسطے، ہم تمہاری نرمی کے واسطے، تمہارے مذہب، تمہارے اخلاق، تمہارے اختیارات، تمہارے طریقوں سے ہم کبھی بھی تمہارے طریقوں سے مانوس اور ان کو اختیار کریں گے۔ تو یہ اس مختصر سی صورت کا، یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ جہاں تک اس صورت کی شان نزول کی بات ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور یا اگر آپ کا مقصد نکاح کرنا ہے تو جس عورت سے آپ چاہیں ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کرنا۔ ابو صالح کی روایت تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ ان تمام واقعات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے ان تمام واقعات کو دیکھا ہے تو ان تمام واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعات ایک ہی مجلس میں رونما نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مجالس میں مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح کی تجاویز کفار مکہ کی جانب سے پیش کی گئیں۔ تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ دو ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے معاملے میں کچھ دو اور کچھ لوگ کے طریقے پر ان سے کوئی مصالحت نہیں کریں گے۔ تو یہ دو ٹوک جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اس صورت کو نازل کیا اور اس میں کفار مکہ کی تمام مصالحتوں کو تمام اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے مقصد کو اور آپ کے دین کو بیان کیا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اے نہ ماننے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ تو اس صورت کا مختصر سا ترجمہ تھا۔ اب اس صورت کی مختصر سی وضاحت اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر کافروں کی ان جماعت کو تھا جو صلح کے خواہشگار تھے، صلح کی وہ جو آرزو رکھتے تھے، جو صلح کے لیے تجاویز پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافرون کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔ اس صورت میں آیا لا اعبد ما تعبدون، کہ میں کبھی ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، کیونکہ عبادت میں بالکل علیحدگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی عبادت سے الگ ہونا تو گفتگو کے زمانے سے ظاہر تھا۔ جس وقت یہ صورت اتری ہے تو صورت کے اترنے کا شان نزول ہی یہ بنا ہے کہ دونوں کی عبادات مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں، دونوں کے جو ہے وہ انداز مختلف تھے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا لا اعبد ما تعبدون، اس سے حال کی نفی نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کی نفی کی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے کے اندر بھی میں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا۔ اس صورت کے اندر چند کلمات مکرر لائے گئے ہیں، تو مفسرین نے اس کی جو کئی توجیحات بیان کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیح بیان کی ہے کہ دو کلمے ایک مرتبہ زمانہ لا کر ایک مرتبہ زمانہ حال کی نفی کی گئی ہے اور دوسری مرتبہ زمانہ مستقبل کی نفی کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبودوں کی عبادت کی جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیح یہ بیان کی ہے، وہاں کہ جو پہلا جملہ ہے، پہلے جملوں میں معبودوں کے اختلاف کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرے جملے کے اندر عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو بیان کیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہوا نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراکیت ہے، تم بتوں کو مانتے ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری اور ہماری عبادت کے طریقے میں اشتراکیت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں کفار سے معاہدہ کرنے کی، کفار سے صلح کرنے کے لیے مطلقاً اس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ کفار سے بعض صورتوں میں معاہدہ ہوا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ بھی کیا تھا، تو آپ نے ادھر معاہدہ کیا ہے، اور یہ سورۃ الکافرون ہے، یہاں پر کفار اپنے سے معاہدے سے منع کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ صورت منسوخ ہے، لیکن صحیح کو بات یہ ہے
کہ یہ صورت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں جس قسم کے مصالحت اور جس قسم کی آپس میں صلح کو بیان کیا گیا ہے، تو اس صورت میں جس صلح کو بیان کیا گیا وہ صلح اس وقت بھی حرام تھی اور آج بھی حرام ہے۔ اور جن صورتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے صلح کی ہے، کفار سے معاہدے کیے ہیں، وہ صلح کل بھی جائز تھی اور آج بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا صحیح قول یہ ہے، جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ نے جو صورتیں پیش کی تھیں، ان سب میں کم از کم کفر اور اسلام کی حدود میں التباس یقینی تھا، اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا تھا۔ تو ایسی صلح سے سورۃ الکافرون نے اعلان برات کیا ہے۔ اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا گیا ہے اور معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اصول اسلام کے خلاف کیا گیا ہو یا کفر و اسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہو۔ اس لہذا ہے کہ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب، رواداری، حسن سلوک، صلح و سلامیت کا داعی نہیں ہے، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح و مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر صورت میں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین فرمایا گیا، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے یہ بات پہلی بات کی تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے تمہارا دین شرک ہے جس پر تم جمع ہوئے ہو، میرا دین توحید ہے جس پر میں پختگی سے جمع ہوا ہوں، نہ تو تم میرا دین قبول کرنے والے ہو اور نہ میں تمہارے دین پر آنے والا ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ تم میرا دین قبول نہیں کرتے تو تم جانو میں دعوت حق دے چکا ہوں، نجات کا راستہ بتا چکا ہوں۔ تم دعوت حق قبول نہیں کرتے تو میرا پیچھا چھوڑو، مجھے تو شرک کی دعوت نہ دو۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے اور عمل کی جزا ملے گی، تمہیں تمہارے شرک و کفر کا بدلہ ملے گا اور مجھے توحید پر رہنے، جمنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا بدلہ ملے گا۔ تو تم حق قبول نہیں کرتے، مجھے باطل کی دعوت دے کر باطل کی جزا میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، میں اپنے رب کی طرف سے ملنے والے جزائے خیر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہ اس تفسیر کا مختصر سی تفسیر اور اس کی وضاحت تھی۔ اس صورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری عبادت، ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی اور کے لیے عبادت کریں یا کسی چیز کو شریک کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دوری کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسرا سبق اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دین میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ ہمیں اپنے ایمان میں کسی قسم کی ڈھیل یا ملاوٹ کی اجازت نہیں۔ جو بھی حق ہے وہ حق ہے اور جو باطل ہے وہ باطل ہے، ہم اس میں درمیانی راستہ نہیں اپنا سکتے۔ باطل کے راستوں کو خوش کرنے کے لیے، والوں کو خوش کرنے کے لیے حق بات کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اس صورت کے دنیاوی فائدے یہ ہیں، جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ دیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے والی جگہ پر لگاتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ تو گویا کہ اگر کسی انسان کو بچھو کاٹ لے تو اس کے دم کے لیے اس صورت کا پڑھنا مفید ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد ایک سورۃ الکافرون ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک اور بد اعتقادی سے محفوظ رکھے گا۔ جو انسان بروز اتوار باوضو ہو کر
سورۃ الکافرون 10 بار پڑھ کر جس وقت سورت طلوع ہو اس وقت 10 بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ جو بچہ بہت روتا ہو تو سورۃ الکافرون 3 بار پڑھ کر بچے کے سر پر پھونک مار دی جائے تو انشاءاللہ بچہ رونے سے رک جائے گا۔ یہ صورت ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے سورۃ الکافرون کا نقش لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کا نقش اگر کسی ساتھی کو چاہیے تو وہ مجھے پرسنل میں کمنٹ کر کے یا میرا نمبر ہے کمنٹ کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ اس کو اس کا جو نقش ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت کا عملی سبق یہ ہے، یہ صورت ہمیں روزمرہ زندگی میں یاد دلاتی ہے ہم اپنے ایمان پر فخر کریں اور غیر ضروری سمجھوتے سے گریز کریں۔ کسی کے دباؤ، خواہش، تاثر کے تحت اپنی عبادت اور عقیدہ مت بدلیں۔ اللہ کی رضا اور نیکی کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ یہ صورت اختتام میں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان واضح حد ہے، حق اور باطل کے درمیان واضح پیغام ہے اور ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ آئے ہم سب اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہیں اور ہر حال میں حق کے راستے پر قائم رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔ اسی پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات مشکل ہو تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے ملے گے انشاءاللہ آپ کو اگلی صورت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔